اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. تم سے بہانے بنائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو تم فرمانا بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبر دے دی ہے اور اب اللہ اور اس کے رسول تمہارے کام دیکھیں گے اور پھر اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے. جو چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے وہ تمہیں جتا دے گا جو تم کچھ کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ ایک غزوہ میں آپ تشریف لے کے جانے لگے تو چند صحابہ کا نام حاضر ہو گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ تو جانے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے. ظاہری بات اس وقت اونٹ تھے اور گھوڑے تھے جن پر جا کے سوار کر کے بندہ جہاد کرتا تھا. عرض کی یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، پیدل یا رسول اللہ اتنا سفر ممکن نہیں ہے، اگر آپ ہمیں سواری عنایت فرما دینا تو یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، تو تمہارے پاس سواری نہیں. تو اب یہ تو تھے ایمان والے جو سچے اخلاص والے لوگ تھے. بیچ میں منافقوں کو جناب موقع مل گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو اجازت دے دی، اب جانا تو ہے کو نہیں، کون جا کے میدان جنگ میں جا کے اپنی جان قربان کرے، ہم سے نہیں جانیں قربان ہوتی. کہنے لگے یار ہمارے پاس بھی نہیں ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم بھی رہے. منافق بیچ میں شامل ہو گئے. اب اللہ وحدہ لا شریک نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا. پیارے محبوب، یہ وہ بے ایمان ہیں، یہ وہ منافق ہیں جس نے محبوب تمہارے ساتھ بہانہ بازی کر کے میدان جہاد سے غائب ہو. حضرت آپ مجھ سے لڑیں، آپ کی بھی ایک حد ہے میری بھی ایک حد ہے، آپ کی بھی ایک عمر ہے میری بھی ایک عمر ہے، میری عمر کے بعد آپ کی عمر کے بعد ہماری دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. بڑے بڑے قتل ختم ہو گئے، مر گئے. ہمارے ملک پاکستان کے اندر بڑے بڑے جو ہے وہ خاندانوں کے اندر دشمنیاں ہوئی، کئی 100 قتل ہو گئے اور ان کے بعد پھر ان کی صلح ہو گئی. اچھا جی صلح ہو گئی جناب، چل رہا ہے نظام، وہ ختم ہو گیا. کیا معاملہ تھا کیا معاملہ نہیں تھا بڑوں کو پتہ ہوتا ہے، بعد میں نہیں. لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ جس بندے نے جنگ کی ہے، اب یہ منافقین نے منافقت کی حضور سرور دو عالم کے ساتھ کب کی؟ 1450 سال پہلے، یعنی تقریباً 1500 سال پہلے ان لوگوں نے حضور سے منافقت کی. آپ اندازہ کیجئے وہ مر گئے، ان کی نسلیں مر گئی، لیکن آج تک ان کے اوپر خدا کی لعنت برس رہی. حضرت 1500 سال گزر گئے. یہ آج بھی ہم نے تلاوت کی، ادھر حافظ صاحب نے تلاوت کی، ادھر میں بیٹھا تلاوت کر رہا ہوں. آج ہم اس کی تفسیر بیٹھے کر رہے ہیں کہ وہ کتنے منافق لوگ تھے، وہ کتنے لعنتی لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ منافقت کی، ان کے ساتھ جھوٹ بولا. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، جو بھی چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ سے تو کوئی نہیں چیز چھپی ہوئی نا. حضرت اتنی لعنت، ابھی تو 1400-1500 سال صرف گزرے ہیں، قیامت کی دیواروں تک منافقین پر بندہ خدا کی لعنت برستی رہے. 1500 سال گزر چکے. اس لیے یا تو ماننے والوں میں ہو جاؤ یا انکار کرنے والوں میں ہو جاؤ، منافق نہیں ہونا. منافق کا کوئی جہان جہنم کے اندر کافر کو کم سزا ملے گی، اس کو کم عذاب ہوگا، لیکن منافق کو اس سے زیادہ عذاب اور اس سے زیادہ خطرناک اس کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد، اللہ اکبر، کیا یار مضمون قرآن پاک ڈسکس کرتا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور کچھ گوار وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھیں اور تم پر گردشیں آنے کا انتظار کر رہے ہیں، انہی پر ہے بری گردش اور اللہ سنتا اور جانتا ہے. ہاں جی، بعض بندے نا جی وہ ساڈے پنجابی جو مثال ہے جی، دودھ بھی دیتا تو مہنگا پا کے اللہ کے نام پہ دیا بھی بکواس کر کے. ویکھو جی یہ ہوں ساڈے کول جڑا ہے نا جی، ہوں ساڈے تو کوئی فرض ہے
ਅਸੀਂ ਦੇਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, نہیں ساڈے کو یہ چنگا ٹیکس لایا ہوا ہے انہوں نے، مولویوں نے چنگا ٹیکس لایا. اب ان کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وہ تو اس انتظار میں ہیں کہ معاذ اللہ مسلمانوں کے اوپر یا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایسی کیفیت آ جائے، ایسے حالات بن جائیں کہ حضور کا مشن ختم ہو جائے، معاذ اللہ آپ کو کچھ ہو جائے. اللہ کہتا ہے محبوب کو تو کچھ نہیں ہونے دوں گا میں، لیکن واری تو اڈی کا کھا. جن لوگوں نے حضور کے یا آپ جناب کے اصحاب کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی، اللہ کہتا ہے بے فکر رہو، بے فکر، میرا محبوب تو گردش میں نہیں آئے گا، اس کے غلام نہیں گردش میں آئیں گے، تم لوگ گردش میں آنے والے ہو. ہاں جی. اور پھر آگے ایک تو یہ ہوگا نا جی جو ٹیکس سمجھ کے اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، ایک وہ ہیں جو دل سے دیتے ہیں. ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلاه الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خرچ کریں اسے اللہ کے نزدیکیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے کے لیے ذریعہ سمجھیں. ہاں وہ ان کے لیے باعث قرب ہے، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان. جو اخلاص سے کرتے ہیں نا جی، اللہ کہتا ہے ہم اللہ کی نزدیکی لے رہے ہوں، اللہ کا قرب لے رہے ہوں، اور محبوب بھی اس سے راضی ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جلدی ان کو اپنے حضرت میں نے زندگی میں، یہ میری اتنی کوئی زندگی نہیں، کوئی 200 سال 50 سال 10 سال میرا تجربہ ہے جی، یعنی 50 سال بھی پورے نہیں، لیکن جتنی میری زندگی ہے میں نے آج تک جو مخلص ہو کے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، جس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے، اے پڑھو یار، اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، حضور کی اللہ کا قرب حاصل کرنا، تقوی حاصل کرنا، حضور کی دعا لینا، جن کا یہ مقصد ہوتا ہے نا. میں نے آج تک زندگی میں اس بندے کو رسوا ہو کے مرتے نہیں دیکھا. تقریباً نصف صدی ہو گئی، آدھی صدی کے اندر ہم نے ایسا بندہ نہیں دیکھا جو اللہ کی راہ میں دیتا اور ذلیل و رسوا ہو کے مر گیا. ایسا نہیں ہوا. ہاں ایسے بڑے دیکھیں، اربوں پتی کروڑوں پتی، ان کے ابھی آخری سانس چل رہے ہوتے ہیں اور ان کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر جناب جائیداد کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ظاہری بات ہے حضرت اللہ کی رحمت سے دوری ہو اور پھر کیسے تمہیں سکون کی موت آئے گی؟ سکون کی موت نہیں آتی. آپ نا کبھی یہ نوٹ کرنا، جو اگر آپ کو موقع ملے، جس بندے کی عادت ہے نا اللہ کی راہ میں دینا، اور وہ کسی پر احسان نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے دیا ہے، لے مولا تیری راج، تیرا دیا وہ تیری راہ میں دے رہا ہوں، میری اوقات ہی کوئی نہیں، مالک تو نے دیا ہے، تیری خلقت کھا رہی ہے، سبحان اللہ. اچھا جی، آپ اندازہ کریں جب وہ مرے گا نا، آپ اس کے چہرے پر ایک سکون اور مسکراہٹ دیکھیں گے. آپ اس کے چہرے پر نشان مرد مومن بعد گویم چمرگ آئے تبسم مر لبیوس، بندے مومن کی نشانی تو پتہ ہی مرنے کے بعد چلتی ہے، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے مسکراتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، مسکراتا ہو جا رہا ہے. پھر آگے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بها وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اے محبوب ان کے مال سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، ان کے حق میں دعا خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین اور اللہ سنتا اور جانتا ہے. جو اللہ کی راہ میں جناب دیتا ہے نا جی، سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے؟ مال ستھرا ہو جاتا ہے، پاکیزہ مال ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب کی دعا ہے ان لوگوں کے لیے، دعا خیر ہے. قیامت تک جتنے بھی افراد اس عمل پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، حضور کی دعا حاصل ہوتی رہے گی، ان کے مال پاک ہوتے رہیں گے، ان کے گھر میں خیر و برکتیں وسعتیں آتی رہیں گی. آپ نہیں دیں گے نا، کوئی بات نہیں، نہ دیں، میرا مالک تمہیں ڈاکٹروں کے ایسے بمبڑ بھوسے میں ڈال دے گا، دوائیوں کی ایسی جو ہے نا وہ زبردست قسم کی بلا میں اللہ گرفتار کر دے گا. سارے پیسے ڈاکٹر لے جائیں گے، سارے پیسے دوائیاں لے جائیں گی، پھر جناب پیسے تواڈے کول رہنے تے کوئی نہیں، نکل جانے نے. وہ وکری گل ہے کہ ہن تسی اپنی مرضی نال کڈو اللہ دی راہ، یا پھر رب سونا تواڈے کول زبردستی کرا لے بیماری دے نال. ایسے لوگوں کو بیماریاں بھی لگتی ہیں، غریب آدمی کو بیماریاں وہ نہیں لگتی، بڑے لوگوں کو بیماریاں بھی لگتی ہیں جو پیسہ خرچ نہیں کرتے.
اللہ اکبر. پھر آگے جو مضمون ڈسکس ہوا فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفون ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. اور جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے اور ضرور قسمیں کھائیں گے ہم نے تمہیں بھلائی چاہی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے. ہم جب کہتے ہیں نا جی ہر مسجد ایک برابر نہیں ہوتی، جب ہم یہ کہیں کہ مسجدیں بھی فتنہ فساد جھگڑے لڑائیاں اور یہ کفر و شرک کے گھر ہو سکتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں مولوی دی مت مانے گی، مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے. ہم جب کہتے ہیں نا جی بدعقیدہ لوگوں کے پیچھے آپ نے نماز نہیں پڑھنی، بدعقیدہ لوگوں کی مسجدوں میں نہیں جانا، وہاں پر سوائے فتنے فساد لڑائی جھگڑے کے کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا، تو پھر ہمیں کہتے ہیں لو جی مولوی تو فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں مسجد تو منافقین نے بھی بنائی تھی، وہ مسجد اللہ تمہاری خیر کرے ایک نصرانی تھا بے ایمان، اس نے بھی مسجد بنائی تھی، ٹھیک ہے نا جی، اللہ آپ کی خیر کرے. میں اس کا نام آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک منافقین کی جماعت تھی جنہوں نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے ایک مسجد بنائی، اور یہ ان کی بڑی چال تھی. ابو عامر جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی تھا، ابو عامر یہ وہ بندہ تھا جس نے وہ مسجد زرار بنائی. اس نے کہا کہ ہم ظاہری بات ہے ایسے تو نہیں مل سکتے نا جی، ہمیں ایک سیف ہیون چاہیے، ایک ایسا ہمیں اڈا چاہیے جہاں پر لوگوں کو شک بھی نہ ہو، لیکن جو ہمارے پاس آئے پھر کسی طرح رہ بھی نہ جائے، اس اڈا ہی ہو جائے. فتنہ کے لیے، فساد کے لیے، لڑائی کے لیے، جھگڑے کے لیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ غزوہ تبوک سے پہلے انہوں نے مسجد بنائی، اور انہوں نے آ کے ٹیل لگا دی آقا جی کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ آ کے نا 2 نفل پڑھ دو تھے، صرف 2 نفل پڑھ دیں تاکہ آپ کی سنت ہو جائے گی، سارے صحابہ وہاں پہ آئیں گے سکون سے، جو بزرگ ہیں ضعیف ہیں وہ مسجد نیڑے پہ آ جاندی انہوں نے وہ آ کے وہاں پہ نماز پڑھ لیں گے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، جب میرا رب مجھے حکم دے گا. آپ غزوے پہ تشریف لے گئے، وہاں پر اللہ کی ذات نے سارا ان کا کھول دیا، پردہ کھول دیا کہ محبوب خبردار ادھر نہیں جانا. وہ منافقین ہیں، وہ مسجد کے اندر بیٹھ کے محبوب آپ کے خلاف، آپ کے غلاموں کے خلاف وہ سازشیں کرتے ہیں، آپ کے مشن کو نقصان دینا چاہتے ہیں. آج بھی وہ مسجد جس میں سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات نکلے، اللہ والوں کے خلاف بات نکلے، صحابہ کے خلاف بات، حضرت وہ مسجدیں نہیں ہیں، وہ مسجد زرار ہیں، وہ فتنے اور فساد کے اڈے ہیں، وہ اڈے ہو سکتے ہیں. اچھا جی میں آپ کو بتاؤں اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنو. میں پڑھاتا تھا اس وقت، خادم تھا میں نناریاں چوک میں، نناریاں چوک یہ سمن آباد. میری نا مسجد کے تھوڑا سا ہی فاصلہ ہو گیا، جیسے اشفاق چوک ہے اتنا آگے ایک مسجد تھی غیر مقلدین کی. وہ نا جی رمضان شریف کا مہینہ تھا اور کوئی درمیان نہیں ایام چل رہے تھے، یا دوسرا عشرہ تھا یا پہلا عشرہ کا اختتام تھا، یہی دن چل رہے تھے. پتہ لگا جناب ادھر پولیس بھی آ گئی، رینجر بھی آ گئی، وہاں پہ انٹیلیجنس بھی آ گئی، CI بھی آ گئی. وہ جناب پتہ لگا جنہیں مولوی صاحب نے پھڑن واسطے آ گئے. میں نے کہا یار اتنا بڑا حملہ، یہ بڑی تعجب کی بات ہے. جناب پتہ لگا مسجد وہ چھوٹی سی تھی، اللہ اس مسجد سے بھی آدھی مسجد تھی، ٹھیک ہے، لیکن اوپر جا کے جب تیسری منزل پہ انہوں نے ایک اور گھر کے ساتھ انہوں نے اس کی وہ لگایا ہوا تھا، لنک کیا ہوا تھا اس گھر کے نیچے انہوں نے تہہ خانے بنائے ہوئے تھے، اور اتنا اسلحہ کہ آپ کا پورا لاہور کی فوج بھی آ جاتی تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتی. بظاہر وہ مسجد تھی لیکن وہ تھا فتنے اور فساد کا اڈا. پورا جب انٹیلیجنس آئی اور پھر جب وہ سارے کھلتے گئے راز، اور کیا کیا راز کھولے، بندہ حیران ہو گیا. یہ مسجد زرار کے جو ہے نا جی وارثین وہ آج بھی زندہ ہیں. جس مسجد سے حضور کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اللہ والوں کے خلاف کوئی مولوی بکواس کرتا مل جائے تو یہ سمجھ لینا وہ اسی نصرانی کا جو ہے نا جی وہ ناجائز اولاد ہے جو آج تک چلی آ رہی. یہ وہی مسجد ہے جو پھر جب حضور غزوہ تبوک سے واپس آئے حضور نے مسجد کو جلا دیا اور گروا دیا. فرمایا محبوب ہمیں یہ مسجد قبول ہی نہیں ہے.
لا تقم فیہ ابدا، خبردار اس میں نہیں کھڑا ہونا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. محبوب جو پہلے دن سے ہم نے مسجد قباء کو رکھا ہے نا جی، بنیاد رکھی ہے نا جی تقوی کے اوپر، پرہیزگاری کے اوپر، محبوب جو آپ نے بنیاد رکھی ہے، ہمیں مسجد بھی وہی پسند. اللہ کو مسجد بھی وہی پسند ہے جس میں اس کے محبوب کا ذکر ہو اور اس کے محبوبوں کا ذکر ہو. وہ مسجد بھی اللہ کو قابل قبول نہیں جس کے اندر محبوب کے خلاف کوئی بکواس کی جائے. حضرت کوئی مننے یا نہ مننے، پاکستان کی تاریخ کے اندر جو عشق رسول، عشق اہل بیت، عشق صحابہ اور محبت اولیاء اللہ جو اہل سنت نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے، کسی ماں کے لال میں جرأت ہی نہیں ہے وہ عشق کسی اور کی مسجد سے، مسلک سے تمہیں مل جائے. نہیں ہو سکتا. یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی. حضرت ہم تو جب بھی بات کرتے ہیں ہم سونا سردار مدنی تاجدار رب محبوب ہم کہتے ہیں صدر کائنات فخر موجودات جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. ہم آقا جی کا نام ادبن نہیں لیتے، بے ادبی نہ ہو جائے. لیکن میں نے اکثر سنا ہے جی خشک لوگ، محمد نے یہ کہا، محمد الرسول اللہ نے کہا، محمد نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم. او بھائی مانو مرو، سرکار دو عالم نے کہا، میرے سردار نے کہا، میرے آقا نے کہا، میرے ملجا نے کہا، میرے ماوا نے کہا، میرے مشکل کشا نے کہا، صدر کائنات نے کہا، فخر موجودات نے کہا، رب کے محبوب نے فرمایا. اس طرح مرو نا جی. یہ کیا بات ہوئی؟ محمد نے یہ کہا، محمد نے یہ کہا. حضرت صاحب بڑی تعجب کی بات ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس ادب ہی نہیں ہے تو کس چیز کا ایمان اور کیا چیزیں آپ لے کے پھر رہے. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے نال ہو جاؤ، سچے نال ہو. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آیت لکھی، فرماتے ہیں گلے خوشبو در حمام روزے. میں ایک دن چلا گیا حمام میں، تو میں نے نا ایک مٹی کو دیکھا، بڑی خوشبودار تھی. رسید از دست محبوب بدستم، میرے ایک محبوب میرے دوست نے میرے ہاتھ میں دی اور میں حیران ہو گیا. بدو گفتم کہ مشک یا امبری کہ از بوئے دل آواز تو مستم. تو کیش ہیں، تو مشک ہیں، تو امبر ہیں، تو کیا ہے، کیا تیری خوشبو نے تو مجھے مست کر دیا ہے کہ از بوئے دل آواز تو مستم. بگفتہ من گلے نا چیز بودم. حضرت جی میری کیا اوقات، وہ مٹی بولی ساڈی کی اوقات ہے، عزیز مٹی دی مٹی. ولیکن مدت باغل نشستم، لیکن یہ ہے کہ میں ایک عرصہ نہ پھولوں کے ساتھ رہی، وگرنہ من ہما خاکم کے خاک، ورنہ ہستم. وہ میری کیا اوقات ہے، ورنہ میں تو مٹی دی مٹی ہوں. یہ مٹی حضرت مٹی سے آئی ہے اور مٹی میں چلی جانی، لیکن خوشبوئیں انہی مٹیوں سے آ رہی ہیں، انہی قبروں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں جن کا نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہو. انہی کی قبروں سے خوشبوئیں آئیں گی. آپ جا کے دیکھ لیں. ساڈے نال میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، با فرید گنج شکر رحمۃ اللہ، ان کے آپ مزارات پہ جائیں، یہ اللہ والے ان کے نسبتوں والے کو ساتھ آپ جائیں، آپ دیکھیں جو ان کے ساتھ لگتا گیا اللہ نے اس مٹی کو بھی خوشبودار فرما دیا. یہ ایک پکی بات ہے. حضرت دیکھیں نا جی، وہ کہنے نا بابے تو شہی کوئی نہیں، میں کہنا قرآن کہنا بابے نال مل جاؤ، تیری منی ہے، قرآن نہیں منی. ہم مانے کس کی بھائی؟ تم کہتے ہو بابے شہی کو نہیں، قرآن کہنا بابے نال مل جاؤ، کونوا مع الصادقین، سچے نال مل جاؤ. پھر اللہ وحدہ لا، اللہ ہم کو ان سے جو ہے نا لگنے کی توفیق عطا. پھر فرمایا لقد جاءکم رسول من، یار کیا بات، سبحان اللہ. بے شک لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جب ہم کہتے ہیں نا جی میرا نبی مختار ہے، میرا نبی مہربان ہے، میرا نبی جو ہے وہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم شان بیان کرتے کہتے شرک ہو گئے. رؤوف الرحیم کہنا بالکل یہ شرک ہے. وہ صفات جو اللہ کے اندر ہے غیر اللہ میں ماننا یہ شرک ہے. وہ صفات جو اللہ کے اندر ہوں وہ غیر اللہ میں ماننا شرک ہے. میں کہتا ہوں اگر اللہ خود کہے ان اللہ غفور الرحیم ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا محبوب بھی غفور الرحیم ہے، میں بھی غفور الرحیم. حضرت یاد رکھیں جو حضور کو محبت اپنی امت سے ہے وہ کائنات میں کسی دوسرے فرد کو نہیں ہو سکتی. حضور کی اپنی امت کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے. حضرت 14 صدیاں پہلے میرے مصطفیٰ کریم، میں ان غاروں کو دیکھ کے آیا. میں پہلے صرف بیان کرتا تھا
لیکن اب تو میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ کے آیا ہوں، ان جگہوں کو دیکھ کے آیا ہوں کہ جن جگہوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 15 راتیں بیٹھ کر، دن بیٹھ کر آقا جی رو رو کے اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ حضرت غاروں میں رونا یہ میرے مصطفیٰ کے علاوہ کوئی ماں کا لال کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جو محبت حضور کی اپنی امت کے ساتھ ہے، حق نہیں یہ بنتا ہے نہیں وہ کہیں امتی، تو کہے یا نبی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ ایسا امتی جو اپنے مصطفیٰ کو کہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقن خود یدی ساحل لنا اشکالا۔ تو کہنا ادھر سے تو کہے یا نبی، ادھر سے وہ کہے میرا امتی میرا امتی، مزہ تو تب بھی آنا۔ ہاں جی حضرت صاحب، اللہ کہتا ہے میرے محبوب کو جو اپنی امت سے پیار ہے، پھر اہل سنت نے حق ادا کر دیا۔ اہل سنت کی مائیں اپنے بچوں کو گرتی کے اندر عشق رسول پہ لاتی ہیں۔ ہماری رگ و ریشے کے اندر جو ہے نا جی نسلی اصلی بچے وہ مر جان گے، لیکن حضور دے گستاخ کدی نہیں بنن گے۔ جن ماؤں نے اپنے بچوں کو عشق رسول کی گرتی دی ہے، جن باپوں نے اپنے بچوں کو دی ہے، وہ ساری زندگی جتنے مرضی ہے پلمبر آ جان، جتنے مرضی کوئی بھی بلائیں آ جان، جتنے مرضی بدعقیدہ لوگ آ جان، ان کے ایمان متزلزل نہیں ہوتے۔ اور جن کے بچے ہو گئے نا جی ہل گئے، یہاں سے پتہ لگتا ہے ماں باپ سے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پہ تو کوئی غلطی ہوئی ہے۔ وہاں پہ کوئی نہیں، ماں باپ نے اپنا فرض نبھانا چھوڑ دیا۔ میں یہ نہیں کہتا انہوں نے حرام کھلایا، نہیں، ان سے کوئی غلطی ہو گئی، ان سے کوتاہی ہو گئی۔ حرام نہیں کھلایا، حرام کھلایا ہوتا تو وہ سیدھے ہی بےایمان ہو جاندے، سیدھے ہی منافق اور منکر ہو جاندے، لیکن کوئی نہ کوئی تو غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بارے میں جو یہ مخالفت کرنے والے ہیں نا جی، ہر دور میں کھڑے ہوتے رہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بھی سنگتیں قومیں ہلاک فرما دی ہیں جب وہ حد سے بڑھے، ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے، ہم یوں ہی بدلا دیتے ہیں مجرموں کو۔ یاد رکھیے، میں ایک دن بیٹھا ہوا نا جی نوٹ کر رہا تھا کہ حضور کے خلاف آج تک کتنی کوشش کی گئی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی، 60,000 کتابیں حضور کے خلاف لکھی گئی، تمہارے بر صغیر کے اندر لکھی، پاکستان کے اندر لکھی گئی، ہندوستان کے اندر لکھی گئی۔ اللہ تعالی خیر کرے، علم دین شہید نے اور راجپال نے قتل کیتا سی نا جی، جن نے رنگیلا رسول لکھی سی، ہاں جی کیسے کیسے بے ایمان آئے۔ اب ایمان سے بتائیے وہ ہندو کتنے گیا، ان کی کتاب کتنے گئی؟ علم دین کو پڑھا لکھا بندہ نہیں سی، ایک سادہ جہا مسلمان سی، ایویں نوجوان سی، سادہ جہا نوجوان، لیکن اس کی ماں نے اس کو عشق رسول سکھایا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بامے پلے میرے ککھ نہیں، لیکن انہاں مینوں سمجھ آؤندی ہے میرے نبی ورگا کوئی بھی نہیں، تے جیڑا میرے نبی دے خلاف بکواس کرے میں انہوں رہن بھی نہیں دینا۔ حضرت ایمان سے بتائیے 100 سال گزر گیا، 100 سال سے زیادہ، سن 1900 کی بات ہے، یہ سن 1900 کی بات ہے، اور اب 2026 آ چکا ہے، 100 سال سے زیادہ ہو گئے، وہی علم دین شہید کا نام بج رہا ہے یا نہیں بج رہا؟ ایک بندے نے کیا کہ اے قانون جو ہے نبی دا قانون ہے، کالا قانون ہے، میرے مصطفیٰ دا ایک اور غلام اٹھیا ہو سکا، تیری ایسی دی تیسی میرے نبی دے قانون نو تو کالا قانون کہیں گا؟ پھر جناب میری کانوں نے آنکھوں نے سنا اور دیکھا اس بندے دا جنازہ پڑھانے واسطے مولوی نہیں سی ملتا، وقت دا ہوئے گورنر، وقت دا ہوئے حاکم، تے گورنر ہاؤس جڑا ہے نا جی مولوی اس دن وہ نہیں نس گیا سی، او گورنر ہاؤس ہی چھڑ گیا سی کہ مولوی صاحب ہے ہی کوئی نہیں جی، نہ ہوئے تو نہ جنازہ پڑھانا پڑو۔ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جاؤں، وہ جو حضور کے غلام کا جب جنازہ نکلا ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا جنازہ نہیں نکلا، دنیا کہندی سی واقعی نبی دا غلام گیا، نبی دا غلام گیا۔ جتنے بھی مجرم آئے، اللہ کہتا ہے جب وہ حد سے بڑھتے ہیں نا، ہم ایک حد تک اے پیغمبر جدو تک سرکار تے نہیں سی پھونکے نا اس وقت تک یہ چلتا رہے، لیکن جنہیں نے حضور دی گستاخی کی تھی سائیاں چک کے اندر مارے یا نہیں مارے، پھر اس تو بعد ان ٹکا ٹوکری ہو گیا جی، پلے کھ نہیں رہا اندے، کتے
والی ہو گئی اور وہ خود کہتا ہے جی میرے سنگنے دی طاقت کتے تو زیادہ ہوں آپ پہ قرار کی جا رہا ہے کی کبھی وہ خود کہہ رہا ہے میں کتے طرح ڈنڈی مار لاں گا میں ڈنڈی مارنا تو کوئی چھڑا نہیں سکتا ہاں جی میری سنگن دی طاقت کتے تو بھی زیادہ ہے تو ٹھیک ہے بھائی اسی تو کہنا اسی تو پہلے دن تو اس بات کا اقرار کرنے ہیں جہاں نبی دا غلام نہیں وہ جانوروں تو بدتر ان کی ہر شے جانوروں تو ہی ود ہے اور یہ ہے نا جی قرآن اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ أُولَٰئِكَ یہ جانوروں کی طرح ہے بل ہم اضل ان سے بھی بدتر ہیں أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ حقیقت میں یہی تو لوگ ہیں وہ غفلت والے ہاں جی یہاں سے یہ بات پتہ چلی یہ جتنے بھی حضور کے خلاف دشمن آئے 60,000 کتابیں لکھیاں گئیاں کتابیں برباد ہو گئیاں ختم ہو گئیاں لوگ ختم ہو گئے لیکن میرے سونے نبی دا ذکر اسی طرح چمک رہا ہے اس دور کے اندر ایک نہ ایک مرتبہ تو ہر عاشق نے یہ پڑھا ہی ہوگا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام ہاں جی یہ کسی نہ کسی غلام نے ایک دفعہ تو پڑھا ہی ہوگا نا یا نبی سلام علیکہ ہم تو الحمدللہ جمعۃ المبارک لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پھر اللہ وحدہ لا شریک نے آگے جو مضمون ذکر فرمایا قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی یؤفکون تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ اول بنائے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے اب یہ جو ہو جائے نا جی جھگڑا کسی نال ہے جی تے جڑا ساڈا پارٹی ہوندی نا جی وہ اپنے خاص بندے نو کہندا ہے پوچھ کہیں دے کولوں میں اے نہیں کیتا پوچھ کہیں دے کولوں میں نہیں کیتا یعنی اب یہ اللہ کہہ رہا ہے قل هل من محبوب ذرا پوچھنا ہے نا کولوں یہ کوئی ہے نا ایسا جو پہلے بنائے پھر ختم کرے پھر دوبارہ زندہ کرے قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق محبوب ذرا پوچھنا اس سے کوئی ہے شریک ایسا جو راہ حق دکھائے یعنی قل اللہ یہدی فرماؤ محبوب حق کی راہ کون دکھاتا ہے اب من یہدی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا یہدی فما لکم کیف تحکمون تو کیا جو حق کی راہ دکھائے اس کے حکم پر چلنا چاہیے یا اس کے جو خود ہی راہ نہ پائے جب تک راہ نہ دکھایا جائے تمہیں کیا ہوا کیسا حکم لگاتے ہو محبوب یہ جتنے بھی کافر ہیں ذرا ان سے پوچھو نا ایک ایک گل کر کے رب سنا ایک ایک گل کر کے پوچھنا محبوب ذرا پوچھو نا زندہ کہیں کرنا ہے مارنا کس نے دوبارہ زندہ کون کرے گا عزتیں کون دیتا ہے راہ کون دکھاتا ہے جو تمہیں ہدایت اللہ نہ دے تو پھر محبوب کے بارے میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون تم فرماؤ محبوب اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں اور ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے تو بابا خوشیاں منایا کرو اور یہ دنیا کے مال دولت دھن سے بہتر ہے اور اس کائنات میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سب سے بڑی میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں نہیں مناتا بھائی جان میں اس کو کیا کہوں اللہ وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے کہ جب میرا فضل اور اس کی رحمت مل جائے میرا محبوب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کائنات کے لیے رحمت ہے حضرت بے شمار مضمون ہے وقت کے دامن بھی اتنی وسعت نہیں رہی میں مزید ایک بات میں آپ کو عرض کروں یاد رکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالی احسان جتا دیتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ احسان جتاتا ہے وہ کیوں اس لیے کہ کئی لوگ بے قدرے نہ ہو جائیں گدھے کے گلے میں آپ جتنا مرضی قیمتی ہیرا ڈال دینا گدھے کو کیا پتا وہ کیا ہے قدر زر زر گر مدارت قدر جوہر جوہری اللہ بار بار قرآن میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے وہ میرا محبوب جو وہ اندی قدر کر لو وہ اندی عزت کر لو وہ اندے نال رل جاؤ یہ بڑا کریم جے یہ بڑا رؤوف جے یہ بڑا رحیم جے اندے نال مل جاؤ اس محبوب کا دامن پکڑ لو وہ نجات پا جاؤ گے بار بار اللہ کہہ رہا ہے بار بار کہہ اللہ نے ساری کائنات بنا کے کوئی احسان نہیں جتایا لیکن محبوب بھیج کے فرمایا من اللہ علی المؤمن میں احسان کیتا پھر فرمایا کہ مومنوں کے اوپر احسان یا اللہ ساری کائنات کے لیے اپنے محبوب بھیجا تو نے خود کہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ اللہ قل یا ایھا الناس وما ارسلناک الا کافۃ للناس میں نے ساری انسانیت کے پھر احسان ہمارے اوپر بھیجا ساری انسانیت کے لیے احسان ہمارے اوپر فرمایا اس لیے بھائی قدر والا ہی قدر والے کی قدر کو جانتا ہے
تمہارے اوپر اس لیے احسان جتا رہا ہوں کہ او بندہ خدا کوئی تھوڑا جہا حیا نو ہاتھ مار لو، میرے محبوب دی عزت کرو، قدر کرو، ان دے نال مل جاؤ، کل نو عزت آپ آ جاؤ گے. ہاں جی کل محشر میں جو فریاد کریں گے، ہیں جی آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کا، امتی جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. ہاں جی جب سارے امتی کہیں گے اے یا رسول اللہ، آج اللہ کا غضب، اس کا جلال، صفت جباریت، صفت قہاریت عروج پر ہے، جہنم بھڑکا دی گئی ہے، یا رسول اللہ اتنا. میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہو جائیں گے اور دعا کریں گے، اے پاک پروردگار عالم، میری امت، یہ میری امت، سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے. جب سرکار اللہ کہے گا ارفع راسک یا ابی، سونا حضرات، سر انور اٹھاؤ نا، منگو کی منگ دے ہو، یا اللہ آج میری امت، آج میری امت، یا اللہ اے سارا جہنم، یہ سب عذاب، یہ تیرا جلال. فرمایا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے. محبوبہ کیوں پریشان ہونا ہے؟ یہ سارا غضب، یہ سارا ہے نہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانی ہے. اسی لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اصل میں وہ لوگ ہوں گے بے خوف جن کی نسبت حضور کے ساتھ ہو. ان کو کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ، ولی ہے ہی وہ جو حضور کے ساتھ نسبت کر دے، جو حضور کی غلامی کو تو کو گلے میں ڈال لے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.